اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز محترم مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز ایک نئی حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ ماہ رمضان کی فضیلت اور خصوصاً ہر روزے کی الگ الگ فضیلت کے حوالے سے درج کی گئی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بہار الانوار کی جلد نمبر 95 اور وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 10 میں انشاءاللہ آپ کو موجود ملے گی۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت سعید ابن جبیر اور ابن عباس منقول ہے۔ یہ حضرت سعید ابن جبیر ابن عباس سے ایک دفعہ پوچھتے ہیں کہ اے ابن عباس، اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے حق کو پہچانے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اے جبیر کے بیٹے، میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو تیرے کانوں نے نہ پہلے سنی ہوگی اور نہ ہی تیرے دل سے گزری ہوگی۔ اپنے آپ کو آمادہ کر لو، اپنے ذہن کو خالی کر لو۔ جو میں تمہیں حدیث سنانے لگا ہوں اس میں اولین و آخرین کا علم ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا، اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ اگلے روز میں ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا، نماز فجر ادا کی، میں نے یاد دلانی کی اور ابن عباس نے میری طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابن جبیر، میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں، اس کو غور سے سنو اور سمجھو۔ ایک دفعہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت اور ہر روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لو علمتم ما لکم فی شہر رمضان، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کیا اجر و ثواب رکھا ہے، لزدتم للہ تعالی ذکرہ شکرا، تو تم اللہ کے ذکر کو اور اس کے شکر کو بڑھا دو گے۔ پھر اللہ رب العزت کے اس جانشین نے، محبوب نے پہلے رمضان کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ منہ، فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے، اللہ رب العزت میرے تمام کے تمام امتیوں کے گناہوں کو، غفر اللہ لامتی الذنوب کلہا، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سرہا وعلانیہا، فرمایا وہ گناہ جو اس نے خلوت میں انجام دیے ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اعلانیہا، اور جو اس نے اعلانیہ طور پر اس نے انجام دیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ معزز محترم مکرم سامعین، اعلانیہ اور پوشیدہ گناہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیہ مجیدہ سورہ انعام 120 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَذَرُوا، تم رک جاؤ، ظاہر الاسم و باطنہ، جو ظاہری گناہ ہے اور جو باطنی گناہ ہے، ان الذین یکتسبون الاثم، کہ جو تم گناہ انجام دیتے ہو، سیجزون بما کانوا یقترفون، تم ان قریب اس کی سزا پاؤ گے۔ علماء کرام اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری اور پوشیدہ گناہ سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہر وہ گناہ جو انسان کے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتا ہے وہ اس کا ظاہری گناہ کہلاتا ہے، اور جو انسان کے دل سے گزرتا ہے، دل سے جو انجام دیتا ہے انسان، وہ اس کا پوشیدہ گناہ کہلاتا ہے۔ مزید اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ چوری کینہ، شراب خوری، جوا کھیلنا، یہ سارے کے سارے ظاہری گناہ ہیں، اور کینہ، حسد، بغض، مومن کی اہانت، یہ انسان کے پوشیدہ گناہ ہیں۔ خداوند عالم ہمیں دونوں سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پہلا انعام تھا۔ دوسرے انعام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَرَفَعَ لَكُمْ أَلْفَ درجہ، اللہ 2,00,000 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا انعام تھا۔ اور تیسرا انعام فرمایا، وَبَنَا لَكُمْ 50 مدینہ، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے مدینہ یعنی شہر تعمیر کرواتا ہے بہشت میں۔ معزز محترم مکرم سامعین، ایک شہر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شہر کتنا وسیع ہوگا،
کتنی اس کی حدود و اربا ہوگی، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، قرآن مجید کی ایک آیہ مجیدہ سورہ دہر آیہ نمبر 20 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ دیکھیں گے ہر طرف ان کو ایک وسیع سلطنت نظر آئے گی۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام علامہ حسین بخش جاڑا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو جنت میں جو گھر عطا ہوگا اس گھر کی حدود اتنی ہوگی کہ اگر کوئی انسان 1 سال کی مسافت کی نظر رکھتا ہو، اگر وہ دوڑائے تب بھی اس کے گھر کی حد ختم نہیں ہوگی۔ یہ تو مومنین کرام جنت میں جو گھر عطا ہوگا اس کی حد ہے، جو اللہ شہر عطا کرے گا اس کی حد خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں اس ماہ مبارک کا احترام کرنے اور اس میں روزے رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔